بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی ایک صورت پر۔ آج قرآن مجید کی صورت پر بات کریں گے جو نزول کے لحاظ سے تو 5ویں نمبر پر ہے، لیکن کتابت کے لحاظ سے قرآن مجید میں سب سے پہلی نمبر پر ہے، اور اس صورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کے مختلف اور نام بھی ہے۔ سورۃ الشفاء نام بھی ہے، سورۃ الوافیہ نام بھی ہے، سورۃ الکافیہ نام بھی ہے، لیکن خاص کر یہ صورت یہ ایسی بیماریوں کے لیے ہے جو لا علاج بیماری ہو، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ بیماری تھی اس کو، اور 3 دن 3 راتیں اس نے سورۃ الفاتحہ یہ 3 دفعہ پڑھا تو اللہ رب العزت نے اس کو شفا دی۔ اسی طرح یہ صورت، اس کی اہمیت پر اگر ہم صرف اتنی بات کر دیں کہ جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یعنی اس صورت کی اہمیت اتنی ہی صرف کافی ہے، اور اس بات سے اس کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز فرض کی ہے، اور پھر اگر فرض نماز میں ایک رکعت، ہر رکعت میں اگر کوئی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کا نماز ہی نہیں ہو جاتی۔ تو اس وجہ سے اس صورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور خاص کر یہ بیماریوں کے لیے، تکلیف کے لیے، مصیبتوں کے لیے، جو بھی پیچیدگیاں آتی ہیں ہماری زندگی میں، اور ایسے مرض آتے ہیں جو لا علاج ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اگر پڑھا جائے اور اس کا ورد کیا جائے تو اللہ رب العزت ان بیماریوں سے نجات دلا دیتے ہیں۔ اور خاص کر اگر کسی کو بخار ہو، یا ویسے بھی کسی کی طبیعت میں ناسازی سی آ گئی اور بیماری سی آ گئی، سستی آ گئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ اور سورۃ الفاتحہ وہ تو ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے اور ہر بندے کو آتا ہے، اور بہت ہی آسان ہے۔ قرآن مجید کی یہ صورت بہت آسان ہے، لیکن اس میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس صورت کو اپنا معمول بنائیں، اور دن کے وقت صبح کے ٹائم 3 دفعہ پڑھیں، اور رات کے وقت 3 دفعہ پڑھیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا یہ وظیفہ اور اس کا پڑھنا، اس کے لیے 3 اوقات جو ہے وہ مجرب و مؤثر ہے۔ ایک یہ کہ سحری کے ٹائم اس کو پڑھا جائے۔ پہلا ٹائم اس کا یہ ہے کہ جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہم پڑھیں تو یہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ اور اگر ہم سحری کے ٹائم نہ پڑھ سکیں تو جو فجر کا وقت جیسے ہی داخل ہو جاتا ہے تو اسی وقت پڑھا جائے، اور اگر اسی ٹائم بھی بندے سے سستی ہو جائے نہ پڑھے تو پھر نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا